جی السلام علیکم ناظرین، خدائے واحد لا شریک کے نام سے ابتدا کرتا ہوں اور پہلے استخارے کی طرف جا رہا ہوں۔ اقبال صاحب ہیں ساؤتھ افریقہ سے، پوچھ رہے ہیں کہ کاروبار کے متعلق کہ ساؤتھ افریقہ میں کوئی بارڈر کی ذکر کر رہے ہیں، سنیگال کے ساتھ میں ایس فیکٹری لگانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں فش کا بہت زیادہ کام ہے، جس کے لیے یہ تو آپ سے استخارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی اقبال صاحب، الحمدللہ جو آپ نے ارادہ کیا ہے خداوند کریم آپ کے ارادے کو تکمیل دے گا انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ اور اس میں سورہ المائدہ کا پہلا رکوع آپ نے تلاوت رکھنا ہے۔ جب تک آپ فیکٹری سے اپنے برکتیں اور اس کے فائدے اٹھاتے رہیں گے، سورہ مائدہ کو بھی آپ تلاوت رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ آپ نے جو ارادہ کیا ہے خوب کیا ہے اور خالق آپ کو کامیابی عطا کریں گے جی۔ آگے ہیں جی اکبر خان صاحب ہیں۔ یہ اکبر خان صاحب کوئٹہ سے ہیں، تو کولے کی مائنز ہے، کسی نہ کسی حصے میں آگ لگ جاتی ہے کبھی کبھی، یا کسی حصے میں پانی نکل آتا ہے تو جس کی وجہ سے کام ہمارا بند ہو جاتا ہے جی۔ دیکھیں، آگ لگنے والا تو ایشو جو ہے ظاہر ہے کاربن ہے، کوئی وجہ ہوگی، پانی نکل آنا، یہ خدا کے کام ہے۔ تو آپ ایسے کیجئے گا، جہاں یہ آپ کی مائن ہے وہاں پہ آپ صدقہ ضرور کیجئے گا، جو آپ کی لیبر ہے ان کے کھانے کی صورت میں یا انہیں جو بھی ہے صدقے کا اہتمام ضرور کیجئے گا۔ بہت زیادہ اس میں بار بار جتنی دفعہ بھی آپ کے استخارے کے لیے قرآن سے رجوع کیا تو اس میں صدقے کا حکم آیا، اور سورہ الحجرات پہلا رکوع روزانہ تلاوت کریں گے جی۔ یہ ایسے کریں گے کہ یہ مائنز کے اندر بھی جا کے تلاوت ہو سکتی ہے، کہ اس کے باہر دہانے پہ بھی جہاں سے لوگ اندر جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ یہ آپ تلاوت رکھیں گے جی۔ تلاوت ایسے ہی ہو کہ جو اندر تک جا رہی ہو، آگے یہ نہیں پتہ کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، کہاں تک ہے، بہرحال کہیں نہ کہیں اندر آواز جا رہی ہو سورہ حجرات کے پہلے رکوع کی، اور خداوند کریم جو آپ نے شکایت جو آپ کو یہ سامنے آ رہی ہے، جو مسئلہ آ رہا ہے پانی اور آگ لگنے کا، خدا اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کے ساتھ مہربانی فرمائے گا جی۔ وہ ذات کریم جب اس کے ذکر کو آپ شامل حال رکھیں گے، جب صدقات کو آپ پابندی سے ادا کریں گے، اور ظاہر ہے جو آپ کا یہ بزنس ہے، یہ مال غنیمت ہے، اس میں خدا نے اوروں کا بھی حصہ رکھا ہے جی۔ جی آگے چلتے ہیں جی۔ اصغر صاحب ہیں جی، کنسٹرکشن مشینری کا کام شروع کیا ہے ترنول میں جی۔ یہ ترنول کوئی جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ تو اصغر صاحب، جب آپ اپنے کام پہ جائیں، آخر آپ نے آفس بنایا ہوگا جہاں وہ ترنول میں، تو یہ آپ ایسے کیجئے گا، وہاں پہ آپ صبح ایک تسبیح اپنے آفس میں بیٹھ کے یا جہاں جہاں آپ کی مشینری کھڑی ہے جو وہ ایریا ہے اس میں، ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ایک تسبیح آپ نے یہ اپنی معمول بنا لینی ہے آپ نے جی۔ وہاں پہ آپ نے جب قدم رکھنا ہے تو اسے شروع کر لینا، پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیے گا کہ خدا کی ذات جو ہے اس میں بہتری لے آئے گی جی۔ جی آگے چلتے ہیں جی۔ فرزانہ بی بی ہے، عرصہ ہو گیا ہے خاوند بغیر وجہ کے چھوڑ گئے تھے، کیا اب رابطہ ممکن ہے؟ اچھا، انہوں نے چائنا میں شادی کی ہوئی ہے۔ بی بی جب انہوں نے شادی کر لی ہے وہاں پہ، کیا وہ پاکستان آتے ہیں کہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو پھر آپ ایسے کیجئے گا، سورہ کوثر 41 مرتبہ، یہ آپ 41 مرتبہ 41 دن ہی پڑھتے رہنا۔ کیا 41 دن میں اگر ان کا آنا ہوا تو آپ سے وہ ضرور رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ظاہر ہے آپ ان کے نکاح میں بیٹھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں ہدایت دے گی، ان کے دل کو آپ کی طرف موڑے گی وہ ذات، اور آپ سے رابطہ کریں گے اگر آپ نے سورہ یہ کوثر 41 بار 41 دن تک آپ نے جاری و ساری رکھی جی۔ جی آگے ہیں جی، یہ بھی حفیظہ بی بی ہیں جی۔ شوہر ریلوے میں ملازم تھے، ان کے بعد پینشن میں مسئلہ آ گیا ہے،
اور اب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں پہ رکاوٹ آ ہی جاتی ہے، اور میں دفتروں کے چکر لگا لگا کے تھک گئی ہوں۔ جی حفیظہ بی بی، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ صحیح آپ فرما رہی ہیں، ایک آپ نہیں، پتہ نہیں کتنے اور ہزاروں لوگ ہیں جو اس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ تو آپ سورہ النور کی آیت نمبر 7 اور 8، 7 اور 8، یہ آپ دیکھیے گا، اسے پڑھیے گا، دعا کیجیے گا، اور خداوند کریم آپ کی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو مسئلہ ہے پینشن کا وہ حل ہو جائے گا۔ جی والسلام، دعا گو۔